الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 11 بی میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم ضربہ سمعہ کے مختلف افعال کو سیکھیں گے. یاد رہے کہ گرامر کو ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. تو ٹی پی آئی کیا ہے؟ گویا کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم، مومن وغیرہ. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اور اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے جیسے المسلم، یا اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر بھی آ سکتے ہیں جیسے مسلمون، مسلمن، مسلمین. واو نون یا نون بھی آ سکتے ہیں جیسے مسلمون، مسلمین. الف اور لمبی تا بھی آ سکتی ہے جیسے مسلمان. تو جب بھی آپ کسی الفاظ کے ساتھ ان نشانیوں میں سے کسی نشانی کو دیکھیں گے، آپ دیکھتے ہی یہ پہچان لیں کہ یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے. اب ہم فعل ماضی کے ورب کو پڑھ رہے ہیں. فعل عربی زبان میں اکثر جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. اور عربی زبان میں فعل کی 3 ہی قسمیں ہیں: فعل ماضی جو ہو گیا، دوسرا فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہو رہا ہے یا ہوگا، تیسرا ہے فعل امر یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا. تو فعل مضارع اور امر کو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم فعل ماضی کو پڑھ رہے ہیں. فعل ماضی یعنی جو کام ہمارے کہنے اور بتانے سے پہلے ہو گیا. تو یہ نمونے ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھے. تو آپ ایک مرتبہ ترجمہ کیجئے ان کا. فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا یا ہم سب نے کیا. میرے بعد عربی پڑھیں گے. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. اور اسی کے کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے عربی کے ڈائیلاگ بھی سیکھے، عربی بول چال کے چھوٹے چھوٹے جملے بھی سیکھے. جیسے حل فعل، کیا اس نے کیا؟ نعم فعل، ہاں اس نے کیا. تو اب آپ ترجمہ کیجئے. حل فعل کیا اس نے کیا؟ نعم فعل ہاں اس نے کیا. حل فعلوا کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلوا ہاں ان سب نے کیا. حل فعلت کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلت ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا ہاں ہم نے کیا. اور ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی لفظ کی جو اصلی حالت ہوگی وہ پیش کے ساتھ ہوگی. جیسے خیرن، اس پیش والی حالت کو عربی زبان میں فاعلی حالت بولتے ہیں. انگلش میں اس کو سبجیکٹ کی حالت بولیں گے. اور اسی طرح جب اس کے اوپر خیرن کے اوپر زبر آ جائیں گے تو خیرن. تو یہ زبر جو جب بھی کسی
الفاظ کے آخر میں زبر آئے گا تو وہ کسی وجہ سے آیا ہوگا. تو خیرن یہ عربی میں اس طرح کے الفاظ کو بولتے ہیں مفعول، اور انگلش میں اس کو آبجیکٹ کہیں گے. تو اپنی اسی بول چال میں ہم خیرن کو ایڈ کر لیتے ہیں. حل فعل خیرن، کیا اس نے اچھا کام کیا؟ آپ کہیں گے نعم فعل خیرن، ہاں اس نے اچھا کام کیا. تو اب جواب دیجیے مجھے، حل فعل خیرن، کیا اس نے اچھا کام کیا؟ نعم فعل خیرن، ہاں اس نے اچھا کام کیا. حل فعلوا خیرن، کیا ان سب نے اچھا کام کیا؟ نعم فعلوا خیرن، ہاں ان سب نے اچھا کام کیا. حل فعلت خیرن، کیا آپ نے اچھا کام کیا؟ نعم فعلت خیرن، ہاں میں نے اچھا کام کیا. حل فعلتم خیرن، کیا آپ سب نے اچھا کام کیا؟ نعم فعلنا خیرن، ہاں ہم سب نے اچھا کام کیا. اب ہم لیتے ہیں آج کا سبق. تو اس میں پہلے سیٹ لیتے ہیں ہم ضربا. ضربا کا مطلب ہے اس نے مارا. سمعا اس نے سنا، علما اس نے جانا، عملا اس نے عمل کیا. تو ضربا اس نے مارا. ضربا کا مطلب ہے اس نے مارا. ضرب کہتے ہیں مارنے کو، اور قرآن میں بھی ہے ضربا مثلا، اس نے مثال بیان کی. مثال ماری نہیں کہیں گے بلکہ مثال بیان کی. جی تو اب آپ ترجمہ کریں گے. ضربا اس نے مارا، ضربوا ان سب نے مارا. ایک مرتبہ پھر، ضربا اس نے مارا، ضربوا ان سب نے مارا. جی ضربا اس نے مارا، ضربوا ان سب نے مارا. اب عربی بول چال کے اعتبار سے سوال بنے گا حل ضربا، کیا اس نے مارا؟ چونکہ ضربا فعل ماضی ہے اور ماضی کی نفی کے لیے ہم ما کا استعمال کرتے ہیں. ما ضربا، نہیں اس نے مارا. حل ضربوا، کیا ان سب نے مارا؟ ما ضربوا، نہیں ان سب نے مارا. جی اب آپ جواب دیجیے. حل ضربا، کیا اس نے مارا؟ ما ضربا، نہیں اس نے مارا. حل ضربوا، کیا ان سب نے مارا؟ ما ضربوا، نہیں ان سب نے مارا. اچھا پھر وہی الفاظ، وہی لفظ جو ہم نے بتایا تھا، کسی کی الفاظ کی جو اصلی حالت ہوگی وہ پیش کے ساتھ ہوگی اور زبر کی حالت ہوگی تو وہ مفعول کے طور پر استعمال ہوگا. تو زیدن کا ترجمہ ہوگا زید نے، اور زیدن کا ترجمہ ہوگا زید کو. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے عربی بول چال. اب سوال کیا بنے گا؟ حل ضرب زیدن، کیا اس نے مارا زید کو؟ ما ضرب زیدن، نہیں اس نے مارا زید کو. اسی طریقے سے حل ضربوا زیدن، کیا ان سب نے مارا زید کو؟ ما ضربوا زیدن، نہیں ان سب نے مارا زید کو. اب ہم جو ہے ہم اپنے اور آپ کے لیے جو ڈائلاگ ہوں گے، جو بات ہوں گی، اس کے لیے عرب کو دیکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ دوبارہ صحیح ہے، آپ ترجمہ کریے. ضربا اس نے مارا، ضربوا ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم نے مارا یا ہم سب نے مارا. عربی پڑھی میرے بعد. ضربا ضربوا، ضربتا ضربتو، ضربتم ضربنا. تو عربی بول چال آپ کی میری بات کیا ہوگی؟ حل ضربتا، کیا آپ نے مارا؟ ما ضربتو، نہیں میں نے مارا. سمپل بات ہے. جواب دیجیے. حل ضربتا، کیا آپ نے مارا؟ ما ضربتو، نہیں میں نے مارا. حل ضربتم، کیا آپ سب نے مارا؟ ما ضربنا، نہیں ہم سب نے مارا. کس کو؟ یہاں بھی زیدن ایڈ کر دیتے ہیں. اب سوال ہوگا حل ضربت زیدن، کیا آپ نے مارا زید کو؟ تو آپ کہیں گے ما ضربت زیدن، نہیں میں نے مارا زید کو. جواب دیجیے.
حل ضربت زیدن، کیا آپ نے مارا زید کو؟ ما ضربت زیدن، نہیں میں نے مارا زید کو۔ حل ضربتم زیدن، کیا آپ سب نے مارا زید کو؟ ما ضربنا زیدن، نہیں ہم سب نے مارا زید کو۔ اب ہم لیتے ہیں اگلا ورب سمعا۔ سمعا کا مطلب ہے اس نے سنی یا اس نے سن لیا۔ سمعا اس نے سنا، سمعا کی جمع ہے سمعو، ان سب نے سنا۔ جی سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا۔ سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا۔ جی تو اب کیا سنا؟ اب یہاں حل سمع القرآن، سوال بنے گا حل سمع القرآن، کیا اس نے سنا قرآن کو؟ آپ کہیں گے نعم سمع القرآن، ہاں اس نے سنا قرآن کو اور سننا چاہیے، تو اس لیے ہاں میں جواب دیجیے۔ حل سمع القرآن، کیا اس نے سنا قرآن کو؟ نعم سمع القرآن، ہاں اس نے سنا قرآن کو۔ حل سمعوا القرآن، کیا ان سب نے سنا قرآن کو؟ نعم سمعوا القرآن، ہاں ان سب نے سنا قرآن کو۔ تو اب آپ کو یہ ڈھنگ آ گیا ہے کہ کس طرح کوشچن کرنا ہے، کس طرح آنسر کا جواب کس طرح جو ہے آنسر دینا ہے، کوشچن کا آنسر کس طرح دینا ہے، جواب کیسے دینا ہے، یہ آپ بہتر طریقے سے جان گئے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے ترجمہ کو ریپیٹ کیجئے، یعنی سمعا سے پھر پڑھیے۔ سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم نے سنا یا ہم سب نے سنا۔ میرے بادر بھی سمعا سمعو، سمعتا سمعتو، سمعتم سمعنا۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال اپنے آپ کے اور میرے متعلق۔ حل سمعتا، کیا آپ نے سنا؟ آپ کہیں گے نعم سمعتو، ہاں میں نے سنا، جواب دیجئے۔ حل سمعتا، کیا آپ نے سنا؟ نعم سمعتو، ہاں میں نے سنا۔ حل سمعتم، کیا آپ سب نے سنا؟ نعم سمینا، ہاں ہم سب نے سنا۔ کیا سنا؟ القرآن آبجیکٹ ہے، زبر کے ساتھ آیا ہے۔ تو حل سمعتا القرآن، کیا آپ نے سنا قرآن کو؟ نعم سمعت القرآن، ہاں میں نے سنا قرآن کو، جواب دیجیے۔ حل سمعتا القرآن، کیا آپ نے سنا قرآن کو؟ نعم سمعت القرآن، ہاں میں نے سنا قرآن کو۔ حل سمعتم القرآن، کیا آپ سب نے سنا قرآن کو؟ نعم سمعنا القرآن، ہاں ہم سب نے سنا قرآن کو۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا ورب، وہ ہے علیمہ۔ علیمہ یعنی اس نے جانا، تو اب آپ ترجمہ کریں گے۔ علیمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے مانا، آپ سب نے جانا، علمنا ہم نے جانا یا ہم سب نے جانا۔ میرے بعد آپ عربی پڑھیے۔ علم علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا۔ علمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم نے جانا یا ہم سب نے جانا۔ اب ہم لیتے ہیں اگلا ورب۔ اگلا ورب کیا ہے جی؟ اگلا ورب ہے عملہ، یعنی اس نے عمل کیا۔ جی ترجمہ کیجیے۔ عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم نے عمل کیا یا ہم سب نے عمل کیا۔ عربی پڑھی میرے بعد۔ عملہ عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا۔ عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا،
عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم نے عمل کیا یا ہم سب نے عمل کیا۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔